وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی پیدا کرو دین کے اندر، جو نرمی، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ان کا تو ایک مشن ہے، وہ اس بات کو چاہتی ہیں کہ محبوب آپ نرمی کر کے کہیں دین کے جو ہیں احکامات، ان میں نرمی کر کے ان احکامات کو بدل نہ دینا۔ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، محبوب جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، جھوٹے حلف اٹھاتا ہے، کبھی اس کی بھی بات نہ ماننا۔ بہت بڑا حلاف ہے، قسمیں اٹھانے والا، ولید بن مغیرہ، اس طرح عام حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکنے والا، انبیاء کے خلاف بھونکنے والا، بھونک بھونک جتنا مرضی بھونک، جتنا مرضی بھونک، ان کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بڑا جھوٹی قسمیں کھانے والا، کبھی محبوب اس کی بھی بات نہ ماننا۔ حماز مشاء بنمیم، حماز مشاء، تانے مارنے والا، ایک لگی لپٹی کرنے والا، ادھر کی ادھر کرنے والا، بنمیم، ادھر کی ادھر کرنے والا، منافقت کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، حماز مشاء بنمیم، منافق، پکا منافق، مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والا، مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا، نیکی کے کاموں سے روکنے والا، بدی کی طرف بلانے والا، ولید بن مغیرہ۔ اور آج کے دور میں احمد عیسیٰ، مسلمانوں نے قرآن کو بدل دیا نا، قرآن کو بدل دیا، مسلمانوں نے کہاں بدلا ہے؟ فلٹر تو محمد کے نکلا ہے، خاتمہ توہیں سے لفظ ہی نہیں ہے، اور فلٹر تو استعمال کرتا ہے، حرام زادہ تو ہے، کہتا مسلمانوں کے کسی کی جرت نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، رب نے کہا کہ اس کا ذمہ ہمارا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بدلنے والے بھی تیرے سے داڑھی مون چبڑ وہی ہے۔ اور جو اس کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیتے، دہریے قسم کے، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، منع کرنے والا، معتد اثیم، گناہوں میں بڑھ جانے والا، معتد بڑھنے والا، اثیم، گناہوں کو زیادہ کرنے والا، گناہوں میں انتہائی درجے کا گناہ گار۔ اور پھر اللہ نے ان کی کیٹاگری کیا بنائی؟ عتل بعد ذالک زنیم، ایسا کرنے والا، نماز سے روکنے والا، حج سے روکنے والا، نماز کو دجل کہنے والا، زکوٰۃ کو دجل کہنے والا، روزے کو دجل کہنے والا، حج کو دجل کہنے والا، عتل بعد ذالک زنیم، پکا حرام زادہ ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، عتل بعد ذالک زنیم، پکا حرام زادہ ہے، پکا حرام زادہ ہے، عتل بعد ذالک زنیم۔ اب ولید بن مغیرہ کو جب یہ پتہ چلا نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ حرام زادہ ہوں، وہ سیدھا ماں کے پاس گیا، تلوار سر پہ لے کے کھڑا ہو گیا، سچی بات کر، سچی بات کر، میں کس کا بیٹا ہوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام، اس کو کافر کو پتا تھا، اس کو منافق کو جو پھٹا ہوئے مسلمانوں سے، اسے معلوم نہیں، اس کافر کو پتا تھا، ولید ابن مغیرہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے۔ سر پہ تلوار لیے کھڑا ہو گیا، ماں کو مجبوراً بتانا پڑا، کہا کہ پتر مغیرہ جو تھا نا، وہ
اس کام کے قابل نہیں تھا، تو میں نے جو ہمارا چرواہا ہے، جو ہماری اونٹ چراتا تھا، ہماری بکریاں چراتا تھا، اس کے ساتھ یاری لگائی اور اس کو اپنے جسم پر قادر کیا، اپنے نفس پر قادر کیا، تو اس چرواہے کے نطفے سے تو ہوا ہے، اور ولید بن مغیرہ کو پتہ ہی نہیں۔ عورت نے چلاکی کر لی، ولید بن مغیرہ اپنا پتر سمجھا، پر سمجھا مر گیا۔ تو بعد میں ولید بن مغیرہ مر گیا، ولید نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے سچی بات کہہ دی، اگر احمد عیسیٰ تیری ماں ہے زندہ تو پہلے اپنی ماں سے پوچھ کہ جو نبی علیہ السلام کے، آپ کی ختم نبوت کے، آپ کے اوصاف کے، آپ کے کردار کے، آپ کے افعال کے خلاف بھونکتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے نا، اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادہ ہوتا ہے، مفہوم پکا ہے، اتل بعد ذالک زنیم۔ اس نے اپنی ماں سے تصدیق کر لی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تو جو محمد کے فلٹر سے اپنی ماں سے تصدیق تو کر، کیا واقعی تو محمد کے فلٹر سے ہے یا نذیر کے فلٹر سے؟ اگر وہ کہے تو نذیر کے فلٹر سے تب بھی تو حرام زادہ، اگر وہ کہے محمد کے فلٹر سے پھر بھی تو حرام زادہ، دونوں صورتوں میں تو حرام زادہ ہے۔ اگر نذیر کے فلٹر سے ہے تو اپنے آپ کو کہے میں نذیر کے فلٹر سے ہوں، اپنے پیو کو کیوں بدلتا ہے؟ یہ سننے والے جو ہے نا وہ تو پاگل ہے، انہیں تو فلٹر بھی بڑا لفظ اچھا لگا ہے۔ مولوی خاتمہ تو ایسے بھی تو ہے نا، اور قرآن پاک میں تو نہیں نا، بات تو قرآن پاک کی ہو رہی ہے، قرآن پاک کو بدلنے والا کون ہے؟ یہ حرام زادہ، ذل بعد ذالک زنیم۔ چلو، ان کان ذا مال و بنین، یہ بات ہوگی۔ اب پیچھے چلتے ہیں، جو ہم نے آیا مقدسہ تلاوت کی اپنے مضمون کے لیے کوڈ کی ہے، وہ اسی آیا مقدسہ کو لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے مرد، جو آپ سے پہلے رسول آئے محبوب وہ ہم نے مرد بھیجے، من قبلک الا رجالا نوح، اور مگر بندے جن کی طرف ہم نے وحی کی، من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اہل بستی کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان کی طرف ہم نے وحی کی، کیا وہ یہ بات ذہن میں نہیں رکھتے کہ جو زمین میں وہ چلتے پھرتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ، بس وہ دیکھ لیں گے وہ کیا انجام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں، کیا انجام کیا تھا، بلکہ کانا کیفا کانا، کیا انجام کیا تھا ان لوگوں کا، ان کا کیا انجام ہوا تھا جو ان سے پہلے ہو گزری، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، ان کو غرق کر دیا، تندور سے آگ پھوڑ دی، تندور سے چشمہ ابال دیا، چلتا چلتا وہ طوفان نو بن گیا۔ کیا وہ ان لوگوں کو بھول گئے؟ اگر وہ انبیاء کو یہ بھی نہیں مانیں گے تو ان کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ من قبل ولدار الاخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین اتقوا، بہتر گھر ہے ان لوگوں کے لیے، بہتر گھر ہے، بہتر دار ہے، بہتر گھر ہے، خوبصورت گھر ہے، اچھا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں،
تقوی کا معنی ڈرنا ہوتا ہے. آج تک تو تیرے ماننے والوں کو یہ نہیں پتا تقوی کسے کہتی ہیں. تقوی ڈرنا ہی تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں گناہ نہیں کرتا آدمی, اللہ کو دیکھا نہیں برے کاموں کی طرف نہیں جاتا, شراب نہیں پیتا, روزہ رکھ لیا, اللہ کو دیکھا نہیں, سارا دن کھاتا نہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا. یہی تو تقوی ہے, یہی تو ڈر ہے اللہ کا, یہی تو پرہیزگاری ہے اللہ کی طرف سے. یہی تو خوف ہے اللہ کا کہ میں کھاؤں گا تو کہیں میں نافرمانوں میں نہ لکھ دیا. آہا سبحان اللہ. چلو افلا تعقلون, اللہ کا تقوی رکھنے والے لوگ, ان کو تم نہیں جانتے, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور کیا کہ تم بھی جانو نا, تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم بھی تقوی اختیار کرو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا پس تمہیں عقل نہیں ہے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. سبحان اللہ. جب انبیاء رسول ان کی نافرمانی سے مایوس ہو گئے, نافرمانی کی وجہ سے مایوس ہو گئے, وہ اپنے ہٹ دھرمی پہ اٹے رہے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات کو نہ تسلیم کیا, نہ فالو کیا, نہیں مانا, اور گمان کیا کہ بے شک ضرور ان کو وہ جھٹلائیں گے. یعنی ان کی قوم جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمیں جھٹلائیں گے تو پھر ان کے پاس یعنی انبیاء کے پاس رب کہتا ہے ہماری مدد آ گئی. جاءہم نصرنا, ہماری مدد آ گئی. اے انبیاء جب تم جیسے کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تم کہو کہ طوفان چلا دیں, پانی چلا دیں, سیلاب امڑ آئے اور سونی آ جائے, سوامی آ جائے, کیا کیا عذاب آنے والے ہیں. مچھروں کا عذاب آ جائے, اندھیرے کا عذاب آ جائے, مینڈکوں کا عذاب آ جائے, ککڑیوں کا عذاب آ جائے, اور ناسوں کا عذاب آ جائے. حدیثہ کی ناسوں میں کوئی چیز بڑی ہوئی ہے, اور نمرود کی ناسوں میں بڑھ گیا نا مچھر, ناک میں مچھر بڑھ گیا, دماغ میں پہنچتا. وہ ملازموں سے کہتا تھا میرے سر میں جوتے مارو, اور جوتے مارتے ہی مر گیا. اللہ نے عذاب ہی ایسا لگا جن پہ وہ نمرود حکومت کرتا تھا, جن کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا, جن کو قتل کرنا اس کا شیوا بن گیا تھا, اور وہ جس کو چاہتا قتل کر دیتا, جس کو چاہتا چھوڑ دیتا. اب وہی قتل ہونے والے, وہی بیچارے مار کھانے والے, وہی ٹیکس دینے والے اس کے سر میں جوتے مار رہے ہیں. آرام پھر نہیں آتا. آخرکار ایک دن ملازم غریب آدمی, اس کو ڈیوٹی لگی نا, تھک گیا, اس نے ابھی سو نہیں رہا تھا. فرعون نمرود سو نہیں رہا تھا. جب سو نہیں رہا تھا اسے غصہ آیا, اس نے زور سے لکڑ اٹھا کے مارا. چل یب حدیثہ کا بھی یہی حال ہونا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا تو یہاں دنیا کائنات آقا علیہ السلام کے سامنے آئی تو وہ مٹ گئی. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا تو بلند و عرفان اللہ کا ذکر ہے. اور تجھے لعنت تو پڑے گی, کیونکہ پتہ تو ہے سب کو میں نے بتا دیا کہ یہ انتہائی چوڑ آدمی, جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, اور وہ دعویٰ کرتا ہے آؤ مقابلے میں. چوڑ وہی کچے کتاب اس کی میں لکھی ہوئی, جو بولتا ہے نا وہی کچے پڑھنا, پھر بھی اپنی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا, اپنی کتاب پڑھتا وہی کچے مارتا ہے. آگے جا نصرنا, ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. فنجی من نشاء,
ہم نے جسے چاہا بچا لیا، نجات عطا فرما دی. اللہ کہتے ہیں فنجیا، ہم نے نجات دے دی، من نشاء، جس کو چاہا، جس کو ہم نے چاہا نجات. نشا، اسے کہ نشا کون سا ہے؟ یہ لفظ نشا جو ہے لکھا ہے نشا، من نشا، من نشا. کون نشا کرتا ہے؟ کون نشا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کہتا اللہ کہتا ہے ہم نشا کرتے ہیں، ہم نشا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں نجات عطا فرما دی، بچا لیا ہم نے، من نشاء، جسے چاہا. وَلَا يُرْدُ بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. او مسلمانوں، تم کسی مجرم سے نہ ڈرو، تمہیں کسی مجرم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. احمد عیسیٰ جس طرح کوڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے نا، تو اسے بچپن میں کا عادت ہے، وہ کیس بھی ہوا ہے. یہ کوڑا ہو کے بھی زور لگائے تب بھی اسلام کا ذرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. پھر اسلام اسلام ہے، اسلام اسلام ہے، اور اسے بھی اللہ نے رفعت عطا فرمانی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر لوگ جتنا مرضی برا مناتے رہیں، جیسے مرضی کرتے رہیں، اسلام کو تو اللہ نے غالب کرنا ہے نا. ورفعنا لک ذکرک تو ہونا ہے نا، تو وہ ہو کے رہے گا. کون روک سکتا ہے اس بات سے؟ اگر آپ طرف لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ضرور اس کہانی، ان کہانیوں میں جو انبیاء کے ذکر ہوتے ہیں، انبیاء کے جو قصے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، ان میں عقل والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. ان پیغمبروں کی امتیں جو ہیں مر مٹی، ان پر عذاب ہوا، تو امت رسول کے لیے وہ عبرت کا سامان ہے. اس میں ہمارا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. یا احمد عیسیٰ نے نیا تو نہیں بتا دیا ہمیں، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے. تو ہم کب مکرے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہے، بار بار ہر جگہ ہمارا ذکر ہے. انہی آیات مقدسات میں بھی اللہ نے ہمارا ذکر کیا، اور پیچھے بھی ہمارا ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ہمارا ذکر. اللہ نے ہمارا ذکر تو کیا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اولی الابواب، کہ ضرور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو قصے بیان کیے ہیں، عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. عقل والوں کے لیے یہ سبق ہیں، سبق ہیں. احمد عیسیٰ کے لیے نہیں، نہ احمد عیسیٰ کے ماننے کے لیے جو عقل والے ہیں. اب اوپر دے دے کے قرآن پڑھنے نہیں آتا، آؤ میرے مقابلے میں. ہے کو مقابلہ کرنے والا، ہاں کو مقابلہ کرنے والا. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. آخر پہ پھر ہمارا ذکر، آخر میں پھر ہمارا ذکر. یہ کوئی ایسی بناوٹی بات نہیں ہے، افطرا نہیں ہے. قرآن پاک افطرا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات افطرا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث افطرا نہیں ہے. یہ وہ جو کچھ اللہ نے چاہا اللہ کے رسول نے بول دیا، حدیث بن گئی. جو جبریل لے کر آیا قرآن بن گیا. وحی جلی وحی خفی، بس جو حدیث ہے وہ وحی خفی ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ وحی جلی ہے، کیونکہ جبریل امین لے کر آیا. ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت بھی ہے، اور یہ کوئی ایسی ویسی بات، ما کان حدیث یفترا، ایسی باتیں نہیں ہیں، فضول بات نہیں ہے. فضول قرآن پاک کو فضول بات نہیں ہے. کیا ہے یا اللہ؟ لیکن ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، مگر یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جو کچھ
ان کے پاس موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں پہلے موجود ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام ہے، ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، اور لیکن تصدیق کرنے والی ہے بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس کے اندر بیان، مفصل بیان، کھلا بیان، ڈٹ کے بیان، تفصیل لکل شیء، ہر ایک چیز کا ہے۔ احمد عیسیٰ کو نظر نہ آئے تو نہ آئے، کبھی تو کہتا ہے کہ قرآن پاک حال سب کچھ بیان کر رہا ہے، تو کبھی کہتا ہے کہ یہ حدیث، یہ قرآن پاک ناقص ہے۔ اور ایک بات پہ تو رہے، اور چبڑ ایک بات پہ تو رہے، یا قرآن کو غلط کے یا صحیح کے، آدھا آدھا صحیح کہتا ہے، آدھا غلط صحیح کہتا ہے، اس کو تو کہتے ہیں منافق۔ تو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا تفصیل کل شیء ہدا، کل شیء و ہدا و رحمہ، اور اس میں ہر ایک چیز کی تفصیل ہے، کھلا بیان ہے، ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمؤمنین، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان رکھتی ہے، جو ایمان لے آئی ہے، جو ایمان لاتی ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں سب کچھ ہے، لیکن بے ایمانوں کے لیے، ٹمک ٹوئیں ماننے والوں کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں نقص نکالنے کے لیے، اور سر ہننا کہنے والے، سر ہننا سر کر کے اترے، اس کا بیان مفہومی نہ بتانا، مفہومی تو بتا، تو صحیح تو بتا۔ اور کسی وہ گدھے کی اولاد جو